کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا فضل ہے اور مولا کا کرم ہے کہ میں آج کی مجلس جو شروع کر رہا ہوں یہ میرے 50ویں عشرے کی پہلی مجلس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی صدی، ہاف سینچری کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا۔ میں اس کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی سرکار میں شکر گزار ہوں، اور پھر آپ سب حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ حضرات نے میرے ایسے حقیر، جاہل، معمولی آدمی کو اتنی عزت دی کہ مسلسل 50 سال تک اس کی گفتگو کو سنتے رہے، اور کہیں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اب آپ اکتا گئے ہیں یا گھبرا گئے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہ مجلس شروع کی ہے سن 1380 ہجری میں، تو اس وقت یہ حال کچھ بھرتا تھا، کچھ خالی رہتا تھا، کچھ مجمع لان پر بیٹھتا تھا۔ یہاں سے یہ مجلس کا آغاز ہوا تھا۔ آج پورے دنیا میں یہ مجلس سنی جاتی ہے۔ کینیڈا میں یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، امریکہ میں لوگ اس کو سنتے ہیں، یورپ میں سنتے ہیں، گلف میں سنتے ہیں، اور سب کانٹیننٹ میں ہر جگہ جہاں جہاں محبان حسین آباد ہیں وہاں وہاں یہ مجلس سنی جاتی ہے۔ تو پڑھنے والے کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب پیغام کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے تو بات بھی کچھ ایسی کہی جائے کہ جو نوجوانوں کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں میسج ہو اور کوئی نہ کوئی اس میں چھپا۔ چنانچہ میں نے اس سال کے واسطے جو اپنا سبجیکٹ معین کیا ہے وہ یہ کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے قوم کے نوجوانوں، بچوں کے سامنے حقیقی اور اصلی اسلام کی تصویر پیش کروں، اس لیے کہ اسلام اس وقت مشکل میں ہے اور اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسلام کے اوپر بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اسلام کے تعلق سے ظلم و دہشت گردی کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اسلام کے چاہنے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اسلام کے دفاع میں، اسلام کے ڈیفنس میں، اسلام کی طرفداری میں کمر کس کے کھڑے ہوں، اور خالی انہی لوگوں کو جواب نہ دیں جو اسلام کے متعلق غلط تصور رکھتے ہیں، بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں جن کے غلط عمل کی وجہ سے اسلام کی تصویر بگڑ رہی ہے۔ یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکیں گے، اس طریقے سے آپ اپنے مذہب کو لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا کے پیش نہیں کر سکیں گے۔ آپ اسلام کو اس طرح پیش کیجئے جس طرح سرور کائنات نے پیش کیا تھا، آپ اسلام کو اس طرح پیش کیجئے جس طرح ائمہ اطہار نے پیش کیا تھا، آپ اسلام کو اس طرح پیش کیجئے جس طرح علی اور اولاد علی نے پیش کیا تھا۔ اور اگر اسلام اس طرح پیش کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ دنیا کے اکثر افراد اسلام کے متعلق
اپنا نظریہ اور اپنا خیال بدلنے کے واسطے مجبور ہو جائیں اور وہ سوچیں کہ کچھ لوگوں کا کردار اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن اسلام ہے، سیرت رسول اسلام ہے، کردار آل رسول اسلام۔ تو بہرحال کوشش میری یہ ہوگی جہاں تک ہو سکے اور جہاں تک میری حیثیت ساتھ دے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کو پیش کروں اور اسلام کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی واضح کروں کہ اسلام کا دشمن کون ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے پتہ لگانا کہ کس کارنر سے ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے۔ تو اسلام کے ریئل انیمی جو ہیں، جو اصلی دشمن ہیں، ان کو بھی پتہ لگانا ضروری ہے کہ کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن کو ہم دشمن کہہ رہے ہیں اصلی دشمن وہ نہیں ہیں، کوئی اور ہیں، اور ہماری تحقیق کسی غلط لائن پہ جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کی اگر تشخیص بگڑتی ہے تو اس کا نقصان مریض کو پہنچتا ہے۔ لہذا اس بات کی پوری کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں جس سے اسلام کا وہ حسین چہرہ سامنے آئے جو انسانیت کی رغبت کا علاج ہے اور جس کی وجہ سے انسانوں کی اور ہیومنٹی کی بھلائی جس کے اندر پوشیدہ ہے وہ تصویر جو ہے وہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بہرحال ہمیشہ میرا دستور رہا ہے کہ میں آج کی پہلی مجلس میں اپنے سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ مجھے 10 دنوں پڑھنا کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ بات میں نے عرض کی کہ میں آپ کے سامنے اس مذہب کو پیش کروں گا جس کے آپ ماننے والے ہیں اور ان دشمنوں کی نشاندہی کروں گا جنہوں نے اس مذہب کو بگاڑا ہے، جس کے نتیجے میں آج اسلام کی ایک بگڑی ہوئی امیج اور ایک بگڑی ہوئی تصویر جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ میں نے آیت اسی لیے ایسی شروع کی، اس کے پہلے بھی میں اس آیت پر اشرے پڑھ چکا ہوں اور جو لوگ میرے اشرے سنتے رہتے ہیں ان کو یاد ہوگا، مگر وہ مضامین جو پڑھ چکا ہوں کوشش کروں گا کہ وہ ریپیٹ نہ ہو۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ میں چاہوں گا کہ آج پہلی مجلس میں لفظ دین کی تھوڑی تشریح ہو جائے کہ واٹ از دین، دین کیا ہے۔ عربی لفظ ہے دین۔ دین کسے کہتے ہیں، دین کیا ہے، دین کیوں ہے، دین کا مطلب کیا ہے۔ دنیا میں انسان کو انسان بنانے کے لیے جو طاقت آئی ہے اور جو میسج آیا ہے اور جو پیغام آیا ہے اس کا نام ہے دین۔ میں ڈکشنری کی مدد سے دین کے معنی نہیں بتا رہا ہوں، میں جو مقصد ہے اور جو سینس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دین وہ شے ہے جو اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو انسان بنائے، اس کا نام ہے دین۔ دین بھیجنے والا وہی ہے جو انسانوں کا بنانے والا ہے۔ جس نے انسان بنائے ہیں اسی نے دین بنایا ہے۔ انسان بنائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اچھائی ہو، ان کے ذریعے سے دنیا میں پھول برسیں، یہ آگ نہ لگاتے پھریں، ان کے ذریعے امن و امان ڈیولپ ہو، یہ فساد نہ پھیلاتے پھریں۔ اس لیے انسان بنائے گئے ہیں اور انسان کو انسان باقی رکھنے کے لیے اور انسان کی انسانیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے دین بھیجا گیا ہے۔ اور ہم نے انسان کی انسانیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے دین بھیجا گیا ہے۔ اب انسان اور دین کا رشتہ کیا ہے؟
آج کی مجلس میں یہی موضوع ہے کہ انسان اور دین کا رشتہ کیا ہے۔ انسان کو کریٹ کرنے والا اور بنانے والا بھی اللہ ہے، اور دین کا بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ دین بھی اللہ نے بھیجا اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا۔ انسان کیا ہے؟ انسان اس کائنات کا دھڑکتا دل ہے۔ انسان اس غلام دنیا کا اکیلا آزاد شہزادہ ہے۔ انسان اس کائنات کا حاصل ہے۔ انسان اس دنیا کا آبجیکٹ ہے۔ جتنے مذہب آئے وہ انسان کے لیے، جتنے رہبر آئے وہ انسان کے لیے، جتنے پیغمبر آئے وہ انسان کے لیے، جتنے رشی منی آئے وہ انسان کے لیے، جتنے دیوی دیوتا آئے وہ انسان کے لیے، جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ انسان کے لیے، جتنا کوشش ہوئی سب انسان کے لیے، اس لیے کہ خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، خطرہ صرف انسان سے ہے۔ جس کے متعلق معلوم ہوتا ہے اس کے متعلق کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ اس سے بچیے۔ اگر آپ بچنے کا راستہ نکال لیں گے تو خطرہ کچھ نہیں ہے۔ سانپ زہریلا جانور ہے، معلوم ہے، مگر یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ سانپ کاٹ لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، تو آدمی اپنے کو بچاتا ہے۔ شیر درندہ ہے، پھاڑ کھاتا ہے، آدمی کو مار ڈالتا ہے، تو آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شیر جو ہے وہ اگر جنگل انگل میں کہیں مل جائے اور اس کا موڈ خراب ہو تو وہ کھا پی کے ہم کو ختم کر دے گا۔ لہذا آدمی اپنے کو شیر سے بچاتا ہے کہ بھائی اس سے اپنی جان بچائے۔ تو اگر آدمی کو معلوم ہے کہ سانپ زہریلا ہے تو اس کو نقصان کم ہوگا معلوم ہونے کے بعد۔ شیر کے متعلق معلوم ہے کہ یہ پھاڑ کھاتا ہے، یہ مار ڈالتا ہے، یہ گلے کا خون پی لیتا ہے شہر کاٹ کے، تو شیر سے آدمی ڈرے گا اور بچے گا۔ جس کے متعلق کچھ نہ معلوم ہو کہ یہ سانپ ہے کہ مور ہے، یہ شیر ہے کہ کبوتر ہے، یہ ہمیں کھانا کھلائے گا کہ ہمارا خون پی جائے گا، یہ ہم کو زندگی بخشے گا کہ ہم کو زندگی سے محروم کر دے گا، خطرناک وہ ہے۔ تو اب اپنا نظریہ بدلیے، اب شیر کو برا نہ کہیے، اپنے کو بچانے کی ترکیب کیجیے۔ سانپ کو برا نہ کہیے، اپنے کو بچانے کی ترکیب کیجیے۔ اگر ڈرنا ہے آپ کو تو انسان سے ڈریے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کیا کر بیٹھے گا آپ کے سامنے۔ ناسمجھ لوگ رات کے اندھیروں میں قبرستان جاتے ڈرتے ہیں، حالانکہ جب سے دنیا قائم ہے آج تک ایک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ 10 مردوں نے قبر سے نکل کے ایک زندہ کو مار ڈالا ہو۔ لیکن انسان اتنا بھولا ہے کہ مردے سے ڈرتا ہے جو مارتا نہیں، زندے کو گلے سے لگاتا ہے جو گلا کاٹ لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی مذہب آج تک مجھے آپ بتا دیجئے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ کسی مذہب نے آن کے یہ کہا ہو کہ ہم جانوروں کے لیے آئے ہیں، ٹھیک کریں گے انہیں۔ کسی نبی نے آن کے یہ کہا ہو کہ ہم درختوں کے لیے آئے ہیں، ان کا حساب کتاب ٹھیک کریں گے۔ کسی پیغمبر نے کہا ہو کہ ہم چاند ستاروں کے لیے آئے ہیں، دریاؤں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم پہاڑوں کو ٹھیک کرنے آئے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ جو آئے سب انسان کے لیے آئے، جو آئے سب اسی کو ٹھیک کرنے آئے، جو آئے سب اسی کو بنانے آئے۔ تو اللہ جس نے اس انسان کو بنایا ہے، یہ انسان دنیا کی سب سے سافسٹیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ، سب سے دشوار اور سب سے مشکل مشین کا نام ہے۔ ابھی میڈیکل سائنس اتنی آگے بڑھ چکی، علم اتنا ترقی کر چکا، لیکن اس انسان کے جسم میں کیا کیا ہے
ابھی آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے اور انسان کی فزکس کو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ سب کہیں گے کہ ابھی ہم فائنل منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہر روز ایک نئی دریافت ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا علم کا دروازہ کھلتا ہے، ہر روز ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے۔ جینس کے معاملے ہیں تو وہ نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، فلاں معاملے ہیں تو نئے نئے روز معاملے سامنے آ رہے ہیں، میڈیکل سائنس ہے تو وہ روز ڈیولپ ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان جو ایک چھوٹا سا چلتا پھرتا مجسمہ ہے، اس کے اندر کتنی کاریگریاں چھپی ہیں، ابھی تک خود انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اب اس انسان کو انسان کون بنائے گا؟ اس انسان کو انسان وہ بنائے گا جو آج سے 1400 برس پہلے اپنی محفل میں بیٹھ کے انسان کو ایڈریس کر کے کہہ رہا تھا کہ اتدمو انکا جرم صغیر وفیکن سوالم الاکبر۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مجسمہ ہے؟ ارے تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا آپ کو معلوم ہے؟ یہ وہی کہہ رہا تھا جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کے سلونی کہہ رہا تھا۔ جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کے سلونی کہہ رہا تھا کہ پوچھ لو جو تمہارا دل چاہے، وہی کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ لکھنؤ میں مولا علی کے اوپر ایک سیمینار ہو رہا تھا اور وہ سیمینار اٹینڈ کر رہا تھا، میں اس کو پریزائڈ کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک بہت قابل اور بہت بڑے ڈاکٹر جو علی گڑھ میڈیکل کالج کے پرنسپل سے ریٹائر ہوئے، وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے مولا علی کے 3 جملوں کی وضاحت کی کہ انسان گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ جملے مولا علی کے ہیں انسان کے متعلق کہ گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ریسرچ پیپر پڑھا، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ پیپر میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں جو چاہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوشت سے بولتا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا تھا، زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت سے بولتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا، مجھے میری نالج میں نہیں تھا اس لیے کہ میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، لیکن وہاں سن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی جو ہے وہ انسان کے کان میں ہے اور سننے کا تعلق جو کچھ ہے وہ اس ہڈی سے ہے۔ اگر وہ ہڈی ڈیمیج ہو جائے یا خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو آدمی نہیں سن سکتا ہے۔ انہوں نے اس ہڈی کا نام بھی بتایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میرا وہ سبجیکٹ نہیں تھا، اس لیے میں اس ہڈی کا نام نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن انہوں نے اپنا پیپر پڑھا، وہ پیپر موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے آدمی سنتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں تک چربی سے دیکھنے کا سوال ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے کہ آئی بال میں چربی نہیں ہوتی۔ تو مولا علی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ چربی سے دیکھتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا، باقاعدہ وہ ان کے ریسرچ پیپر میں تھا کہ آج سے 15-16 برس پہلے کوئی دوا تھی جو چین میں لوگ استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے اندر بلائنڈنس پیدا ہونے لگی، اندھاپن پیدا ہونے لگی۔ تو اس دوا کے اوپر ریسرچ ہوئی تو معلومات کہ آنکھوں کے اندر اور آئی بال کے پیچھے کسی جگہ پر کچھ چربی ہے اور چربی کی مدد سے آدمی کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ دوا کا اثر یہ تھا کہ وہ چربی ڈیزالو ہو جاتی تھی اور جب وہ چربی ڈیزالو ہو جاتی تھی تو لوگ اندھے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ وہ دوا بین کی گئی۔ انہوں نے کہا
کہ ہم لوگ اس پروفیشن میں ہیں لیکن ہمیں یہ بات نہیں معلوم تھی. آج سے 15-16 برس پہلے جب اس بات پر ریسرچ ہوئی تب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ چربی اس دوا کے اثر سے ڈیزالو ہو جاتی ہے, کھل جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے اندر بلائنڈنس یعنی اندھاپن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو کہنے لگے تب ہماری سمجھ میں آیا مولا کا وہ جملہ کہ چربی سے دیکھتا ہے. عزیزان گرامی, جو انسان کو پڑھانے انسان آیا تھا وہ علم میں اس دنیا سے کئی ہزار برس آگے تھا. وہ اس دنیا کے علوم کے حساب سے انسانی علوم سے کئی ہزار برس آگے. لہذا بہتری باتیں ایسی ہیں جو ابھی انسان سمجھا ہے, بہتری باتیں ایسی ہیں جو انسان نہیں سمجھا ہے. میں خالی ریفرنس کے لیے عرض کر دوں کہ ان ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر مہدی حسین ہے اور وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو میڈیکل کالج ہے, جواہر لال نہرو میڈیکل کالج, اس کے پرنسپل تھے وہ, اور پرنسپل کی پوسٹ سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور لکھنؤ میں رہتے ہیں. اس میرے گفتگو کی تصدیق اگر کوئی کرنا چاہے تو ڈاکٹر مہدی حسین کا ایڈریس میں دے سکتا ہوں, آپ ان کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, اور وہ جو پیپر انہوں نے پڑھا وہ پیپر منگا کے آپ خود اس کو دیکھ. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے پیچیدہ اور سب سے سافسٹیکیٹڈ مشین انسان ہے, اور خالی یہی نہیں بلکہ ہر مشین کی ماں ہے. ماں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ماں ہی سے تو اولاد ہوتی ہے. ماں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو جنم دینے والی ماں ہی تو ہوتی ہے جس سے اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے. دنیا میں جتنی مشینیں بنی ہیں آج, چاہے وہ چاند پر جانے والی مشین ہو, چاہے وہ مریخ پر ہمارا پیغام لے جانے والی مشین ہو, چاہے پیچیدہ سے پیچیدہ کمپیوٹر ہوں, چاہے بڑی سے بڑی مشینیں ہوں, چاہے چھوٹی سے چھوٹی مشینیں ہوں, ہارٹ تک رنگ پہنچا دینے والی ننھی سی مشین اور کیمرہ ہو, یا لاکھوں ٹن وزن کھینچنے والی بڑی سے بڑا انجن ہو یا کوئی مشین ہو, ہر مشین اس انسان نے بنائی ہے. تو جتنی مشینیں ہیں دنیا میں وہ سب بیٹے ہیں, اور انسان جو ہے وہ ان مشینوں کی ماں ہے. تو انسان جو ہے وہ ساری مشینوں کی اور سارے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ماں ہے انسان, کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے. تو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی مشین جب آپ خریدیں گے, یہ ویڈیو کیمرے ہیں, ٹیپ ریکارڈر ہیں, کیمرے ہیں فوٹو کھینچنے کے, گھریلو یوز کی چیزیں ہیں, مائکرو ویو ہے, فریج ہے, ٹی وی ہے, روزمرہ کی ڈیلی یوز کی چیزیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. تو جب آپ بازار جائیے گا اور آپ کو خریدیے گا مشین, تو مشین کے ساتھ کمپنی ایک بکلیٹ بھی دیتی ہے. یہ جتنے ویڈیو لگے ہوئے ہیں یا یہ کیمرے جن نے خریدے ہوں گے سب کو بکلیٹ ملی ہوگی اس کا طریقہ استعمال بتانے کے لیے. تو جو کمپنی مشین بناتی ہے وہ بکلیٹ بھی بنا کے دیتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز, کیسے استعمال ہو یہ مشین. لہذا اللہ نے جس کو انسان کی مشین کو بنایا تو دین کے نام کی بکلیٹ بھی ساتھ کر دی. صلوات محمد. تو جس نے یہ مشین بھیجی بنا کے, اس نے بکلیٹ بھی ساتھ کی. مشین کا نام انسان ہے, بکلیٹ کا نام دین ہے. بکلیٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کو کیسے آپریٹ کیجئے, کیسے چلائیے, کس طریقے سے یہ بہت دنوں تک آپ کو فائدہ پہنچائے گی, کون سا کام ایسا ہے جس کے کرنے سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا. اب ہندوستان کے اندر
220 چلتا ہے وولٹ، تو یہاں کی مشینیں جو ہیں وہ 220 پہ چلتی ہیں، امریکہ میں 110 ہے، تو وہاں کی مشینیں جو ہیں وہ 110 پہ چلتی ہیں۔ اب اگر وہاں کی مشین یہاں یا یہاں کی مشین وہاں لگانا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مشین اور آتی ہے، ایک کنورٹر آتا ہے جو پاور کو اس حساب سے کنورٹ کر دیتا ہے، ورنہ یوں ہی اگر لگا دیجیے آپ انڈیا کی مشین امریکہ میں یا امریکہ کی مشین انڈیا میں تو چل جائے گی۔ تو یہ چیز کتاب بتائے گی کہ کتنے پاور پر چلے گی تو صحیح چلے گی ورنہ جل جائے گی۔ یہی تو مذہب بھی بتاتا ہے یہ نہ کرو ورنہ جل جاؤ گے۔ کیا بھائی کیا ہے؟ حضرات میں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ حضرات علماء کی میٹنگ چل رہی تھی جب ہم نے مجلس شروع کی ہے، تو اس وقت جناب ناصری صاحب جو یہاں کے پیش نماز ہیں اور جو خواجہ مسجد پیش نماز ہیں، جو امامیہ مسجد جو اور جو پیش نماز حضرات ہیں آپ ہم ان کی ایک میٹنگ چل رہی تھی، لیکن وہاں سے یہ انفارمیشن آئی ہے کہ بمبے میں چاند کی کوئی خبر ہندوستان میں کہیں سے نہیں آئی ہے، لہذا چاند رات کل ہوگی، اس لیے کہ اتنی رات آ گئی سمجھیے 9:30 بج گئے، پھر وہاں سے نیوز آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سارے ہندوستان میں پوری تحقیق کر کے، اور جب میں نے مجلس شروع کی ہے تو اس وقت تک میٹنگ جاری تھی، لیکن اب وہاں سے انفارمیشن آئی ہے، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ جب انفارمیشن آ جائے تو مجھے انفارم کر دیا جائے تو میں لوگوں کو انفارم کر دوں گا۔ تو بہرحال علماء نے چاند کی تصدیق نہیں کی ہے اور ان کو کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کل پہلی ڈکلیئر کر سکیں، لہذا پہلی محرم پرسوں ہوگی اور اس کے حساب سے عاشورہ سنڈے کو ہوگا۔ یہ اطلاع اس پرچے کی اس وقت تک کی اطلاع جو ہے وہ ایک دفعہ صلوات بھیجنے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو کتاب ہے یہ بتاتی ہے کہ کیسے استعمال ہو۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں ایک ویڈیو کیمرہ خریدنا تھا، تو ان کا صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ ہم نے فلپس کا خریدا تھا، وہ بہت عمدہ، آپ بھی فلپس کرائیے گا درخواست، ہم اب 10 برس سے چل رہا ہے وہ، اور بالکل آج تک کوئی خرابی نہیں آئی ہے، تو ایسا کیجئے تو بہت عمدہ کمپنی ہے، آپ فلپس کرائیے گا۔ کہتا ہم گئے تو ہم جا کے آپ کے کہنے سے فلپس کا خرید لائے، انہوں نے بکلیٹ بھی دی، بکلیٹ گر گئی کہیں، لاتے میں بکلیٹ جو تھی وہ ادھر ادھر کہیں ہو گئی، کیمرہ آ گیا گھر میں خیریت سے، ہم نے کوئی بات نہیں ہے بکلیٹ گر گئی تو گر جانے تو، ہمارے دوست کے پاس بھی فلپس کا کیمرہ ہے اور کیا بکلیٹ ہے ان سے مانگ لیں گے۔ اب ان کو ٹیلی فون کیا، کہنے کہ ہم نے کیمرہ تو آپ کے کہنے سے فلپس کا خرید لیا، کہنے بہت اچھا کیا، بہت دنوں چلے گا۔ ہم نے کہا مگر وہ راستے میں لاتے میں بکلیٹ کہیں ادھر ادھر گر گئی ہے تو آپ اپنی بکلیٹ بھیج دیجیے۔ تو ان کا نہیں ہے سر صاحب اس سے کام نہیں چلے گا، آپ وہیں کمپنی دوسری لے آئیے، وہ دے دیں گے دوسری، لیکن ہماری والی بکلیٹ سے کام نہیں چلے گا۔ ان کا کیوں بھائی، وہی کمپنی ہے جو آپ کی کمپنی ہے وہی ہماری کمپنی ہے۔ کہا نہیں، اصل میں ہم نے جو خریدا تھا وہ خریدا تھا 98 میں، اور آپ کے پاس ہے 8 کا ماڈل، تو یہ ماڈل بدل گیا ہے، تو پرانے ماڈل کی بکلیٹ جو ہے وہ نئے ماڈل میں نہیں چلے گی۔ اب سمجھے آپ کہ پیغمبروں کے زمانے میں شریعتیں الگ الگ کیوں ہو گئی؟ بھائی ماڈل بدلتے گئے، کتابیں بدلتی گئی۔ تو چھوٹے موٹے گھریلو استعمال کا سامان جو ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ بکلیٹ دے دیتے ہیں، اب اپنے خود ہی پڑھا کے اس سے اپنا کام چلا لیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر ہے اور ٹی وی ہے اور ویڈیو ہے اور فریج ہے اور کھلا ہے، وہ سب اپنے چل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ لگا رہے ہیں آپ اور ہیوی مشین منگا رہے ہیں، تو جس ملک سے مشین آ رہی ہے وہیں سے سیٹنگ کے لیے انجینئر بھی آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں جس ملک سے مشین آ رہی ہے، اب اگر آپ نے امریکہ سے مشین منگائی ہے
تو انجینئر بھی امریکن آئیں گے. اگر برٹن سے مشین منگائی ہے تو انجینئر بھی سیٹ کرنے کے لیے وہی بھیجیں گے. اور اگر فرانس سے آ رہی ہے آپ کی مشین تو انجینئر بھی فرانس سے آئے گا. اور اگر جرمنی سے آ رہی ہے مشین تو انجینئر بھی جرمنی سے آئے گا. اب اگر یہ ضد پکڑ لیں آپ کہ مشین تو منگا لیں گے انجینئر یہیں کے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو یہ بڑی پریشانی میں پھنس جائیے گا. اس لیے کہ پروجیکٹ لگ جائے گا مگر پروڈکشن جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں کی مشین ہے وہیں کے ٹرینڈ انجینئر بھی آئیں گے تو کام صحیح چلے گا. یہاں کے لوگوں سے گڑبڑ ہو جائے گی تو نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں آپ. مشین تو لگی رہے گی فرانس کی یا جرمنی یا یو ایس یا یو کے کی مگر معلومہ پروڈکشن زیرو ہے. وہ عزیزان گرامی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کو بتانے کے لیے رہبر معصوم ہو ورنہ دین رہے گا پروڈکشن زیرو ہو جائے گا. بجائے اچھے مسلمان پیدا کرنے کے دہشت گرد پروڈیوس کرنے لگے تھے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی جو کچھ ہے وہ انسان کے واسطے. دین جو ہے وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ بڑا ذہین مخلوق ہے جس کا نام انسان ہے. اس کے علم میں اور دوسرے مخلوقات کے علم میں فرق یہ ہے کہ ان کو جتنا علم فطرت نے قدرت نے اللہ نے دے دیا ہے نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. جانوروں کے پاس بھی کچھ معلومات ہیں. وہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. بعض پرندے بڑے خوبصورت اپنے گھونسلے بناتے ہیں. ان کے پاس بھی کچھ نالج ہے. مگر جو چڑیا جیسا خوبصورت گھونسلہ آج سے 1000 برس پہلے بنا رہی تھی ویسے ہی آج بھی بنا رہی ہے اور ویسے ہی 1000 برس بعد بھی بنائے گی. اس کے علم میں امپروومنٹ نہیں ہے, اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزائن بدل دے, عنوان بدل دے, ماڈل بدل دے. یہ چیز نہیں ہے. لیکن انسان آج سے 1000 برس پہلے جیسے گھر بنا رہا تھا ویسے گھر نہیں بنا رہا ہے. اس کے علم میں ڈیولپمنٹ ہے. انسان کے علم میں اور دوسروں کے علم میں, چاہے وہ دوسرے مخلوقات ہوں یا فرشتے ہوں, ان کے علم میں امپروومنٹ نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس بس اتنا علم ہے جتنا تو نے بتا دیا. جتنا تو نے بتا دیا اس کے آگے ہمارے پاس علم نہیں ہے. یہ فرشتوں کا جواب تھا اس وقت جب حضرت آدم بنائے گئے. آج کی دنیا میں معاذ اللہ بھی فرشتوں کا مرتبہ بہت بلند ہے. معاذ اللہ میں کوئی ان کی شان میں گستاخی کی بات نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ کمپیوٹر سے جواب ملتا ہے. کمپیوٹر بالکل 100% صحیح جواب دیتا ہے. ہمارے جواب میں غلطی ہو سکتی ہے. کمپیوٹر آپ کو بالکل کریکٹ جواب دے گا, مگر جتنا فیڈ کر دیا ہے اس کے آگے جواب نہیں دے گا. جتنا آپ نے فیڈ کیا ہے کمپیوٹر میں, کمپیوٹر اتنی ہی نالج آپ کو واپس کرے گا. جتنا آپ نے فیڈ کیا ہے اس سے بڑھا کے نالج آپ کو نہیں واپس کرے گا. لیکن ایک انسان جس کو آپ نے پڑھایا ہے آج, کل کو جب آپ اس کو چیک کریں گے تو اپنی نالج کو امپروو کر چکا ہوگا. وہ 2 باتیں آپ کو اور بتا دے گا جو آپ نے اس کو نہیں بتائی. تو بات سے بات پیدا کرنا اور علم سے علم کو آگے بڑھانا, چراغ سے چراغ جلانا, یہ انسان کا کام ہے.
انسان کے علم نے انسان کو طاقتور بنایا ہے، انسان کے علم نے انسان کو فائدہ بخش بنایا، انسان کے علم نے انسان کے واسطے آسانیاں فراہم کی۔ علم ایک ایسی شے ہے کہ جو آپ کی خدمت اس طرح کر رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون سا خادم ہے آپ کا کہ جو آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم بمبئی آتے تھے، آج سے 50 برس پہلے کی بات ہے، آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ یہاں ہماری میز کی دراز میں ٹیلی گرام کے فارم رکھے رہتے تھے۔ ہم یہاں سے ایک ٹیلی گرام لکھتے تھے اپنے گھر، ارائیوڈ سیفلی، ریچ سیفلی، مسجد کے آدمی کو دیتے تھے، وہ یہاں سامنے جو پوسٹ آفس ہے، مانڈی کا پوسٹ آفس، ہاں وہاں سے جا کے وہ ٹیلی گرام کر کے آتے تھے۔ نیکسٹ ڈے وہ ٹیلی گرام ہمارے گھر پہنچتا تھا تو ہمارے ماں باپ شکر خدا کرتے تھے، اطمینان کرتے تھے کہ لڑکا ہمارا خیریت سے پہنچ گیا۔ آج ہمارا پلین نے زمین ٹچ کی اور ہم نے موبائل سے انفارم کر دیا بمبئی پہنچ گئے ہم۔ تو اس علم نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور ہمارے امکانات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ علم آپ کو فائدہ تو پہنچا رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہ انسان رہے، درندہ نہ بن جائے۔ جس کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ انسان رہے، درندہ نہ بن جائے۔ جو نئی ایجادات ہیں وہ اس لیے استعمال ہوں کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے، اس لیے نہ استعمال ہو کہ انسانیت کو نقصان پہنچے۔ علم کا کام یہ ہے، سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو طاقتور بنائے گا، لیکن مذہب کا کام یہ ہے کہ طاقتور کی طاقت کو صحیح استعمال کرے گا، غلط استعمال نہ ہونے دے گا۔ اور ہمارے آپ میں یہ مذہب کا کام ہے، اور یہ ریلیجن اور دھرم اور دین کا کام ہے کہ وہ آدمی کی طاقت کو غلط نہ استعمال ہونے دے۔ یعنی موبائل فون جو ہے وہ گھر والوں کو اطمینان پہنچائے تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ اضطراب میں نہ رہیں، لیکن اس موبائل فون سے کسی ڈاکہ زنی اور کسی چوری کی اطلاع نہ دی جائے کہیں کہ گھر خالی ہو گیا ہے جا کے ڈاکہ مار کو۔ یہ کام مذہب کا ہے کہ وہ انسان کو انسان بنائے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اسی قرآن مجید نے علم کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے پہلے بچے دین کو پہچانے کے بعد دین کیا ہے، تاکہ ان کے دماغوں میں جو کبھی کبھی خیالات رینگتے ہیں کہ ہماری آزادی کو روکتا ہے اور ہماری فریڈم کے اوپر چیک لگاتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں۔ مذہب کا رول کیا ہے اور نبی آ کے کیا کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ قرآن بتائے گا آپ کو۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ کے اوپر یہ آیتیں موجود ہیں، کئی جگہ۔ میں آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابتدائی ٹکڑے اس کے بارے میں ہیں، الگ الگ سوروں میں الگ الگ طریقے سے، لیکن جو پیغمبر کی ڈیوٹی قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں بھی ہے یہ آیت، سورہ آل عمران میں بھی ہے یہ آیت، اور بہت سے سوروں میں یہ آیت موجود ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا استعمال ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں یہ آیت یوں ہے کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ آل عمران میں یوں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوروں میں آیتیں ہیں، لیکن یہ ٹکڑا جو ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کام ہے۔ تب میں آپ کو یہ سناؤں کہ اس کا سینس کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک پیغمبر کی ڈیوٹی، دین لے کے پیغمبر آتا ہے تو پیغمبر کی ڈیوٹی سے آپ کو دین سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے۔ سب سے پہلا کام پیغمبر کا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہی کی تلاوت کرے،
یہ آیات الہی کی تلاوت کیا چیز ہے؟ آئیے میں نے مذہب کو سمجھا بھی زندگی سے ہے اور مذہب کو سمجھاتا بھی زندگی سے ہوں۔ کتابی بحثیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور کتابیں ہر ایک کو اویلیبل نہیں ہوتی، زندگی ہر ایک گزارتا ہے، لہذا زندگی کا تجربہ ہر ایک کو ہے۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اور سورج چمکتا ہے تیز اور گرمی بڑھتی ہے تو زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، اور ہماری طرف یو پی میں یا اور بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمینیں چٹک جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے، اور دیہات میں جنگلوں میں ہم نے دیکھا سفر کے دوران کہ زمینوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ ایسے عالم میں اگر آپ کچھ بونا چاہیے تو اگے گا نہیں، آپ اس کے اندر کچھ دانے ڈالیے، بیج ڈالیے تو زمین اتنی گرم ہوتی ہے اور فضا میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ دانے جل جائیں گے زمین کے اندر، وہ اگیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت سے موسم بدلنا شروع ہوتا ہے، اور جب موسم بدلتا ہے تو بارشیں ہوتی ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں اور زمین پر پانی برستا ہے تو زمین میں نمی پیدا ہوتی ہے، زمین بھیگتی ہے، اور بھیگنے کی وجہ سے اس کے اندر اگانے کی طاقت ڈیولپ ہوتی ہے اثر نو، اور اب کسان نکلتا ہے اپنا ہل لے کے اور زمینوں کو تیار کرتا ہے، کھیتی باڑی شروع ہوتی ہے، اس میں دانے ڈالے جاتے ہیں، تو چونکہ زمین میں نمی آ جاتی ہے پانی کے برسنے کی وجہ سے اور دری پیدا ہو جاتی ہے، لہذا زمین کے اندر یہ طاقت ڈیولپ ہوتی ہے کہ درخت اس کے اندر سے اگنا شروع ہوتے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام شروع ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح جنگل کی زمینیں مئی جون کے آفتاب کی تپش میں اپنی اگانے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں، اسی طرح دماغوں کی زمینیں جہالت کے آفتاب کی تپش کی وجہ سے کلمہ حق سمجھنے کی طاقت کھو بیٹھتی ہیں۔ جہالت کی دھوپ اور اگنورنس کی گرمی اور نہ جاننے کی حرارت انسان کے دماغوں کی صلاحیتوں کو چھین لیتی ہے۔ وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے، وہ نیک و بد میں فرق نہیں کر سکتے، وہ خیر و شر کا امتیاز نہیں کر سکتے، ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ لہذا اگر ایسے موقع پر اللہ کا پیغام انہیں سنایا جائے، اگر ایسے موقع پر دین ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ دین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر سے پہلا کام یہ لیا گیا کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، یا اللہ کی آیتوں کی تلاوت جو کرے گا پیغمبر، یہ سمجھیے کہ ذہنوں کی زمینوں پر بارش کرم ہوگی۔ زبان پیغمبر کی، آیتیں اللہ کی، یہ سمجھیے کہ بارش ہو رہی ہے زمینوں پر، جہالت سے تپتی زمینوں پر بارش ہو رہی ہے، جہالت سے تپتی زمینوں پر بارش ہو رہی ہے۔ سرور کائنات نے اس دنیا میں آنے کے بعد مکے میں کفر کا ماحول ضرور تھا، مگر آنکھ کھولتے ہی یہ نہیں کہہ دیا کہ میں رسول ہوں، ہدایت کے لیے آیا ہوں، بلکہ 40 سال تک اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنے طور طریقے سے ان گندی اور تپتی ہوئی زمینوں پر کرم کی بارش کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر شریف جب 40 کی حد کو چھونے لگی تو مکے سے یہ آوازیں آنے لگیں، وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے، وہ قریش کا تارا جا رہا ہے۔ یہ کس نے کہا صادق ہے، کس نے کہا امین ہے، کس نے کہا قریش کا تارا ہے؟ انہی کافروں نے جو نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتے تھے، رسول نے اپنے کردار سے ان کے اندر یہ سینس ڈیولپ کیا کہ وہ یہ سمجھیں کہ سچائی اچھی ہے، جھوٹ برا ہے، خیانت بری ہے، ایمانداری اچھی ہے، کردار کی اچھائی قابل تعریف ہے، کردار کی برائی قابل مذمت ہے۔ یہ پہلا اسٹیج تھا، یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کریں۔ اب جب ذہنوں کی زمین اس قابل ہو گئی کہ اس میں دانا ڈالا جا سکے تو اب اگے گا، اب اگے گا۔
اب دوسری اسٹیج آئی یزکیہم، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک صاف کرنا، تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز سے گندگی اور برائی کو دور کرنا، تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پیوریفائی کرنا۔ بات کلیئر ہوئی؟ یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ ہمارا ظرف جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، جس کے اندر ایمان ڈالا جائے گا، جس کے اندر اسلام ڈالا جائے گا، جس کے اندر قرآن کے احکام ڈالے جائیں گے، جس کے اندر یہ بتایا جائے گا یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، اس سے خدا خوش ہوگا، اس سے خدا ناراض ہوگا، یہی سب باتیں تو بتائی جائیں گی نا۔ یہ باتیں بہت عمدہ ہیں، یہ باتیں بہت عمدہ ہیں، لیکن جس برتن میں آپ یہ ڈال رہے ہیں اس کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ دیکھیے زندگی سے سمجھیے تو کھٹاکھٹ بچوں کی سمجھ میں دین آئے گا۔ اتنا بڑا پیالہ، اتنا بڑا پیالہ چینی کا، رات کو بہترین قورمہ اس میں کھایا اور کھا کے ٹیبل کے نیچے رکھ دیا۔ رات بھر چھچھندریں بھی آئیں اور بمبئی کے چوہے بھی آئے، مشہور زمانہ ہے بمبئی کے چوہے، اور انہوں نے اس کو چاٹا واٹا، وہ سویرے رکھا رہا ویسے ہی ٹیبل کے نیچے۔ جب لنچ کا ٹائم ہوا تو بہت عمدہ سالن پکا تھا، بہترین چکن تیار کیا گیا، اسی پیالے میں نکال دیا۔ کون کھائے گا؟ اب بتائیے، کسی کو کھلا کے دکھائیے۔ ہم کہا ارے اکر صاحب پلیز ایسی مثالیں نہ دیجیے، مچھلی ہونے لگتی ہے۔ کیسی مثال دے رہے ہیں؟ وہ پیالہ جو رات بھر رکھا رہا جھوٹا، دھویا نہیں گیا، اور اس کو چوہوں نے چھاٹا اور سویرے اسی میں نکال دیا آپ نے چکن کری، بہت عمدہ تھی، لیجیے۔ ایک جگہ آدمی کھائے گا نہیں، یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اور ایک آدھے گھنٹے گھنٹہ میں وہ سالن اس میں رکھا رہا جو ابھی ابھی تیار ہوا تھا اور بہت عمدہ اور بہت مزے کا تھا، وہ سڑ گیا۔ ان کا یہ تو سڑ گیا، ان کا سڑ تو جائے گا، آپ نے جھوٹے پیالے میں نکال دیا تھا، سڑ تو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ معلومات سالن ٹھیک ہے، جو پتیلی میں ہے وہ عمدہ ہے، لیکن جس پیالے میں نکالا گندا تھا، اس لیے سڑ گیا۔ اب سمجھے آپ اسلام کی کہانی، اسلام بہت عمدہ ہے، لیکن اگر انسانی نفس پاک نہیں ہے تو یہ دین اس میں آئے گا تو سڑ جائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سالن تو بہت عمدہ پکا ہے، وہ ہر چیز بالکل فریش عمدہ ڈالی گئی ہے، لیکن آپ نے گندے پیالے میں نکال دیا، گندے پیالے میں نکال دیا، وہ آدھے گھنٹے اس میں رہا اور سڑ گیا آدھے گھنٹے کے اندر، لیکن پیالے کی گندگی نے سالن کو سڑا دیا۔ سالن خراب نہیں ہے، پیالہ خراب ہے۔ یہی چیز ہمیں دنیا کو سمجھانا ہے، اسلام خراب نہیں ہے، وہ گندے لوگ خراب ہیں جن نے اسلام کو غلط کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول کا دوسرا کام یہ ہے یزکیہم، انسان کے نفسوں کو کفر کی، شرک کی، حسد کی، برائی کی، غیبت کی گندگیوں سے پاک کرے، اپنے کردار کے پاک پانی سے نفس انسانی کی گندگیوں کو دھو کے ایسا پاک کر دے کہ جب اسلام کا جیسا دین اس میں ڈالا جائے تو وہ دنیا میں کچھ اچھے کارنامے دکھا دے۔ یہ عزیزان گرامی دوسرا اسٹیج ہدایت کا اور دین۔ اب تیسرا اسٹیج آتا ہے وہ یعلمہم الکتاب۔
اب پیغمبر کا یہ تیسرا فرض ہے اور تیسری ڈیوٹی ہے کہ ان کو کتاب کی تعلیم۔ عزیزان گرامی، مذہب کی تشریح کے لیے اس آیت کی تشریح ضروری ہے، لیکن اب میرے پاس وقت کم ہو رہا ہے، اور اگر میں اس وقت علم کی بحث چھوڑ دوں تو یہ ناسمجھی ہوگی، اس لیے کہ اس چند منٹ کے وقت میں آپ کے سامنے علم کی بحث نہیں چھوڑوں۔ بات کل آگے بڑھے گی کہ پیغمبر کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، دوسرا کام یہ ہے کہ انسانی نفس کو گندگیوں اور برائیوں سے پاک کرے، تیسرا کام یہ ہے کہ تعلیم کتاب کو۔ تعلیم کتاب کی منزل جو ہے دین کے سلسلے میں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کروں گا۔ آج تو اتنا کہ جن کے اندر سے کفر کی گندگی دور نہیں ہو سکی تھی اور ضلالت و بے دینی کے رچ ان کی ذات میں تھے، بجائے اس کے کہ وہ ایک اچھے مسلمان بنتے، انہوں نے اسلام کے نام پر ظلم، فساد، قتل و غارت گری شروع کی، اور اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے رسول تو دنیا سے جا چکے تھے، مگر رسول کا نائب، رسول کی گود کا پالا، جس نے رسول کی زبان چوسی تھی، جن نے رسول کی گود میں بیٹھ کے رسول سے فیض حاصل کیے تھے، جس نے رسول کے دوست پر جگہ پائی تھی، جو پشت رسول تک پہنچا تھا، وہ زندہ تھا، وہ موجود تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اسلام کے نام پر ظلم پنپے، اسلام کے نام پر ناانصافی کو فروغ ہو، اسلام کے نام کے اوپر دنیا کے اندر برائیاں پھیلیں، لہذا وہ دین کو بچانے کے لیے اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے اٹھا، اور صبح قیامت تک کے لیے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ میسج دے گیا کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ حق اور سچائی کی طاقت ہے، اور سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی کی کمزوری۔ یزید جو دنیا کو طاقتور دکھائی دے رہا ہے، یہ دنیا کا کمزور ترین انسان ہے، اس لیے کہ یہ ظلم و ناانصافی کے راستے پر ہے، اور حسین جو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ بہت کمزور دکھائی دے رہے ہیں، یہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں، اس لیے کہ یہ حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے۔ سن 60 ہجری یا سن 61 ہجری میں ہو سکتا ہے حسین ظاہر دنوں کو کمزور دکھائی دے رہے ہوں، لیکن 1400 برس کی گزرتی تاریخ حسین کی طاقت کا کلمہ پڑھ رہی، کہ جس نے چھوٹے سے لشکر کو لے کے اور باطل کو ایسی شکست دی ہے کہ آج تک وہ خاک ذلت سے اٹھ نہیں پایا، اور سلام ہو اس پر جس نے باطل کو ذلیل کرنے کے لیے اور حق کے بول کو بالا کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک سب انتظامات کیے۔ حسین اچانک کربلا نہیں پہنچ گئے، جب بیعت کا سوال اٹھا اور جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حسین رسول کے نواسے، اسلام کے حقیقی رہبر، دولت و طاقت کی بنیاد پر یزید کو بھی اسلام کا رہبر تسلیم کر لیں اور اس کے ہاتھ کو بیعت کر لیں، تو حسین نے صاف صاف بیعت سے انکار کیا اور کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یزید کو اسلامی رہبر تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے مدینہ چھوڑا اور مکے چلے گئے۔ مکہ جائے امن ہے، مکے میں کوئی کسی کو ستا نہیں سکتا، مکے میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا،
مکہ حرم پروردگار ہے، لیکن مکے میں بھی حسین کو سکون نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ کے حرم کا وہی تو احترام کرے گا جو اللہ کا احترام کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ ہی کا احترام نہ ہو وہ حرم الہی کا احترام وہ کیا کرے گا اور کیوں کرے گا؟ مگر سلام ہو حسین ابن علی پر، انہوں نے اپنے جانے سے پہلے اپنے جداد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا، تاکہ دنیا میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حسین اقتدار حاصل کرنے کوفے جا رہے تھے، اور مسلم کو اتنا پہلے بھیجا کہ کربلا پہنچنے سے پہلے خبر شہادت مسلم مل گئی۔ آج چاند ہوا نہیں، محرم کی پہلی رات نہیں ہے، ذی الحجہ کی آخری رات ہے، محرم حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، ذی الحجہ مسلم کی شہادت کا مہینہ۔ سلام ہو حسین ابن علی کے سفیر پر، جس کے ہاتھ پر پہلے کوفیوں نے بیعت کی اور اس کے بعد دنیا کے چند پیسوں کی لالچ میں بیعت توڑی، اور مسلم کوفے میں اکیلے رہ گئے۔ مگر حسین کا نمائندہ کبھی سچائی کے راستے سے قدم ہٹاتا نہیں ہے۔ مسلم اکیلے تھے، سفر کی 8ویں تاریخ تھی، مسلم کوفے کی گلیوں میں چل رہے تھے، راستے میں دروازے پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کا نام طوا تھا، اس سے تھوڑا سا پانی مانگا۔ میں کہوں گا مسلم تمہیں پانی مل گیا، تمہارے 1 مہینے بعد حسین کو کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا۔ طوا پہچان گئی، اپنے گھر لے گئی، رات بھر مسلم نے طوا کے گھر میں عبادت کی۔ سویرا ہوا، اس کا بیٹا ابن زیاد سے ملا ہوا تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے 1500 آدمی بھیجے، اور مسلم نے 1500 کے لشکر کو ٹکڑے اڑا دیا، اور کمک بھیجی گئی اور کمک بھیجی گئی۔ آخر میں دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا اور ایک کڑھے میں گھرایا گیا۔ عزیزان گرامی، دل تھام کے تاریخ کا جملہ سنیے، جب مسلم ان کے دھوکے کے گڑھے میں گرے تو روایت میں ہے کہ وہ فوجی آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں لمبے نیزے تھے، اور اس کے بعد زخمی شیر کو لے کے آئے۔ سلام ہو اس پر جس کو وصیت کے لیے بھی کوئی اپنا نہ ملا، کوفے کے دارالامارہ میں سارے دشمن تھے، مسلم کو لے جا کے شہید کیا گیا۔ خبر شہادت حسین جب حسین کو ملی تو حسین کا قافلہ راستے میں تھا۔ حسین نے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا کہ مسلم شہید کر دیے گئے، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، مگر چاہنے والوں نے حسین کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اب جب یہاں بات ہو گئی تو خیمے میں آئے، بہن کو بلایا، کہا بہن مسلم کی بیٹی کو لاؤ۔ مسلم کی بیٹی کو بلایا، سر پر بٹھا کے زانو پر بٹھا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بچی حسین کی بھانجی تھی، عقیل کی پوتی تھی، علی کی نوازی تھی تو چھوٹی مگر سمجھ گئی۔ کہا مولا میرے باپ کی خیر تو ہے، آپ تو مجھ پر وہ پیار دے رہے ہیں جو یتیموں کو دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا رقیہ کو جتنا چاہے پیار کیجیے، مگر سکینہ کو ہٹا دیجیے گا، اس لیے کہ سکینہ یتیم ہو کے تماشے کھائے گی۔